ناظرین گرامی السلام علیکم۔ قدیم دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب بھی بات دنیا کے سب سے لمبے آدمی کی جائے تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، وہ ہے سلطان حسین۔ لیکن نہیں، اس سے پہلے بھی ایک تھا جو نہ ہی صرف لمبا تھا بلکہ لمبا ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی طاقتور بھی تھا، جس کا نام اوج بن انک ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے دور زمانہ میں آنے والے طوفان سے بھی بچ نکلا۔ جب طوفان آیا تو اوج بن انک کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچا، ماں سوائے جو کہ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، لیکن اس کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا، تو اوج بن انک اس لکڑی کو شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ تو اس کا یہ عمل اللہ کو پسند آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق ہونے سے نجات دی۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم اس کے ظلم جبر سے نجات پا گئی تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو، تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ ملک شام جا کر ملک کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کرو۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے، وہاں کی حالات معلوم کیے، تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انک تھا۔ ناظرین گرامی، اوج بن انک کی عمر 3500 سال بتائی جاتی ہے۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام انک تھا۔ اوج بن انک کا قد اتنا لمبا تھا کہ جب وہ سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہی رہتا، اور جب وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا اور سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا۔ اوج بن انک نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سرداروں نے جب اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر ان کو زمین پر پٹک دیا اور انہیں چونٹی کی طرح پاؤں سے مسنے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ سب ناتواں ہیں، یہ سب خود بخود چلے جائیں گے، تجھے انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ یہ سردار جیسے ہی اوج بن انک کے قبضے سے چھوٹے تو فوراً ملک شام سے واپس لوٹے۔ تو جا کر انہوں نے ملک شام کے حال و احوال اور دشمن کی طاقت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، اگر ایک دانہ نکال لیں تو آدمی کا پیٹ بھر جائے، اگر انگور کا ایک دانہ کھایا جائے تو دوبارہ نہ کھایا جائے۔ جو نشانیوں کے طور پر پھل وغیرہ لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا، یہ تمام باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو مت بتانا کہ دشمنوں کی قوت کتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں، تو یہ جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے اور باقی 10 سرداروں نے عہد کی خلاف ورزی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور اوج بن انک کے ہاتھوں پکڑا جانے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر گئے اور جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کو کہہ دیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ اور جہاد سے نہ بھاگو۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں ان کافروں پر فتح یاب کروں گا۔ یوشع بن نون اور کلاد بن قدادہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوموں کو کہنے لگے، اے قوم ٹھہر جاؤ، جہاد کرو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تم کو ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کرے گا، جس طرح فرعون کو ہلاک کیا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا، ہم ساری عمر نہیں جائیں گے، تو جا اور تیرا رب جائے۔
اے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ناراض ہوئے اور ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ تو اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں اپنا عصا لیے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باقی قوم بنی اسرائیل واپس مصر جانے کا ارادہ کیا اور تمام رات چلتے رہے، اور جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے چلے اب تک وہی موجود ہیں۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے یہ ہماری حالت ہوئی۔ تب یوشان بن نون نے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور اللہ سے بخشش مانگو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو فتح کر کر واپس نہ لوٹ آئیں۔ بنی اسرائیل کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناراض کرنے کی وجہ سے 40 سال تک اس جگہ پر پھنسے رہے۔ ناظرین گرامی مزید آپ کو بتاتے چلیں اس جگہ کا نام دی ہے جو کہ فلسطین اور اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوج بن انگ کے شہر کے نزدیک پہنچے تو اوج بن انگ نے جب ان کو دیکھا اور چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح اور کہنے لگا تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد تب 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا اوج بن انگ کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن انگ کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی اور اس عرصہ دراز میں اس کا جسم گل سڑ گیا اور صرف ڈانچہ ہی رہ گیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام سے واپس فتح ہو کر لوٹے تو اور اس کے ڈانچے کو اٹھا کر دریائے نیل میں رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ ناظرین گرامی بہت سارے علماء ایسے بھی ہیں جو کہ اس قصے کو کذب اور افطرا سمجھتی ہیں، لیکن اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب قومیں کتنی بھی طاقتور اور سرکش کیوں نہ ہوں اور کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، جب اللہ کی پکڑ اور عذاب آتا ہے تو کوئی غرق ہونے سے نہیں بچ پاتا۔ ناظرین گرامی آج کا ہمارا اور آپ کا سفر یہی تک تھا، لہٰذا ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔